علم نور ہے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بدن انسانی کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کو کون کون سی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی ہیں اسے بھی آپ سماعت کر لیں۔ آپ حضرات سننا چاہیں گے؟ تو وضو کرنے سے کون کون سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ تو وضو میں چونکہ آج میں نے صرف وضو کے فرائض آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، تو وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں اسی کے طبی فائدے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ چہرہ دھلنے کے کیا فائدے ہیں؟ چہرہ دھلنے کی وجہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت سارا دھول، میل، کچیل آپ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ جب بندہ وضو کرے گا، اپنے چہرے کے اوپر پانی بہائے گا تو کیل، مہاسے اور پھوڑا پھنسی کی جو بیماریاں چہرے پر رونما ہوتی ہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ بہت سارے سائنسداں اور بیرون ملک اور اپنے ملک کے اطباء نے یہ کہا کہ جو بندہ اپنے بھاؤں کے اوپر، یہ حصہ بھاؤں کہلاتا ہے، اپنے بھاؤں کے اوپر دن بھر میں چند مرتبہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے آنکھ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ دن بھر میں چند مرتبہ بھاؤں کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو آنکھ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اندھا پن کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص چہرہ دھلتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کا داغ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیل مہاسے سے نجات بھی مل جاتی ہے اور اندھا پن سے علاج بھی ہوتا ہے، آنکھ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ دھلنے سے گرمی کی وجہ سے نکلنے والے دانے سے نجات ملتی ہے اور ہاتھ دھلنے کی وجہ سے ایکزیما ایک بیماری ہوتی ہے اور پھپھوندی کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کوہنیوں سے اوپر تک وضو کے اندر دھلنا ہاتھ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کوہنیوں کے اندر ایسی رگیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جب کوہنی دھلتا ہے تو دل، جگر اور دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل، دماغ اور جگر کو مضبوط کرنا چاہے تو وہ وضو کا اہتمام کرے اور خاص طور سے کوہنیوں کو اچھے طریقے سے دھلے۔ تیسرا فرض تھا سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے سے اور گردن کا مسح کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو بہت سارے امریکہ کے ڈاکٹروں نے اور دوسرے ممالک کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جو بندہ سر کا مسح کرتا ہے اور دن بھر میں چند مرتبہ اپنے گردن پر مسح کرتا ہے تو پاگل پن سے اس کو نجات مل جاتا ہے۔ پاگل پن سے نجات مل جاتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ جن ممالک کے اندر، جن ملکوں کے اندر مسلمان بستے ہیں، جن ملکوں کے اندر مسلمان بستے ہیں اور وہ وضو کرتے ہیں تو ان ملکوں کے اندر پاگل خانے کم ہوتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر غیر مسلم یہود و نصارہ بستے ہیں، اکثریت کے ساتھ ان کی تعداد ہوتی ہے، تو ان ملکوں میں پاگل خانے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پاگل پن سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور وضو کرنے کے ساتھ ہی ساتھ میں سر اور گردن کا بھی مسح کرے۔ تیسرا فرض تھا کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ دونوں پاؤں کو دھلنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کوئی شخص بتائے گا؟ آپ حضرات کالج سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اساتذہ نے بتایا ہو
کیا فائدے ہیں؟ کوئی شخص بتائے۔ دونوں پاؤں بتائیں گے کوئی؟ دونوں پاؤں دھلنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اطباء نے فرمایا کہ دماغ کی خشکی، کبھی کبھی ہوتا ہے جب انسان کے دماغ سوکھ جاتا ہے تو بڑی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر، گھبراہٹ اور مایوسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔